بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 16 قول علم، اور اب ہم اس میں اپنا تھرڈ پارٹ کا آغاز کرنے لگے ہیں جو کہ ہمارا سورہ طٰہٰ سے ہوگا۔ سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے اور اس کے 8 رکوع ہیں، 135 آیات ہیں۔ سب سے پہلے ہم کریں گے سورہ طٰہٰ کا مختصر خلاصہ اور اسی کے پیش نظر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لفظی ترجمہ کا مفہوم حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم سورہ طٰہٰ کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اور اللہ ہمیں اس سے ایسا فہم عطا کرے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ سنی اور اس کی تلاوت سنتے ہی ان کا دل موم پڑ گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الی آخر یہ صورت ہے۔ سورہ طٰہٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات۔ رکوع نمبر 1 ہم پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 1 سے 24 تک ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت کا ذکر ہے اس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدین سے واپس مصر جا رہے تھے۔ دوران سفر انہیں ایک جگہ آگ نظر آئی۔ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا صرف میری ہی بندگی کرو، نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے، آخرت آنے والی ہے، اس کی تیاری سے غافل نہ ہو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں کچھ نشانیاں دیں، فرمایا کہ اپنا عصا پھینکو۔ عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ پھر کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو۔ گریبان سے ہاتھ باہر نکالا تو چمک رہا تھا۔ فرمایا یہ 2 نشانیاں ہیں، ان کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، اسے سیدھے راستے کی طرف آنے کی دعوت دو۔ پھر ہم رکوع نمبر 2 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 25 سے 54 تک ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعائیں اور ان کی قبولیت کا ذکر ہے اس میں۔ انہوں نے التجا کی کہ اے اللہ، میرا سینہ کھول دے، میری زبان میں روانی پیدا کر دے تاکہ لوگ میری دعوت کو سمجھ سکیں۔ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ اس کام میں شریک فرما دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دعائیں قبول فرمائیں اور فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ پر پہلے بھی بہت سے احسانات کیے ہیں۔ آپ کو پیدائش کے فوراً بعد فرعون کے ظلم سے بچایا، پھر آپ سے قتل ناحق ہو گیا تھا، تب بھی آپ کو فرعون کے انتقام سے محفوظ رکھا۔ اب آپ اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام جائیے فرعون کے پاس اور اس کو بڑے نرم انداز سے توحید کی دعوت دیجیے۔ سبحان اللہ، دعوت تبلیغ کا انداز بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دعوت تبلیغ کا انداز بیان کیا گیا، جو ان کو سکھایا گیا تھا، ہمیں بھی اسی سنت کو فالو کرتے ہوئے اپنی دعوت کو اسی طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اور بڑی پیاری دعا ہے یہاں پر، اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے کہ ہم جس کے آگے اللہ کے احکام پیش کریں تو ان کے دل میں ہماری بات اتر جائے، وہ ہماری بات کو سمجھیں۔ ایک اور سنت ہمیں یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے دین کے معاملات کے لیے اپنے مسلمان بہن بھائیوں میں سے، اپنے اہل و عیال میں سے دوسروں کو بھی ساتھ شریک کر لینا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ آگے ہم رکوع نمبر 3 پڑھیں گے جو آیت نمبر 55 سے 76 تک ہے۔ فرعون کی سرکشی اور جادوگروں کی حق پرستی کا ذکر۔ اس رکوع میں فرعون کی ہٹ دھرمی اور ظالمانہ روش کا بیان ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دیا، معجزات کے مقابلے کے لیے ماہر جادوگروں کو جمع کیا۔ جادوگر مقابلے میں ہار گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات جادو نہیں ہیں۔ وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں ہاتھ پاؤں کاٹنے اور صلیبیوں پر لٹکانے کی دھمکی دی۔
جواب میں جادوگروں نے کہا کہ ہم پر حق واضح ہو گیا ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو، تم ہماری دنیا کی زندگی ختم کر سکتے ہو لیکن آخرت میں جزا اور سزا کا اختیار نہیں رکھتے، فیصلے آخرت میں ہوں گے۔ جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ جہنم میں اس حال میں ہوگا کہ عذاب اور تکلیف کی وجہ سے نہ زندوں میں شمار ہوگا اور نہ ہی مر سکے گا کہ تکلیف سے نجات پا جائے۔ جو اللہ کا کہنا مانے گا اس کے لیے جنت کی دائمی نعمتیں ہوں گی۔ آگے ہم رکوع نمبر 4 پڑھیں گے جو آیت نمبر 77 سے 89 تک ہوگا۔ عجلت پسندی نقصان پہنچاتی ہے۔ چوتھے رکوع میں فرعون اور اس کے لشکروں کی تباہی اور پھر بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات کا ذکر ہے۔ ان سے کہا گیا کہ احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری نہ کرو، ایسا کیا تو اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ ہاں کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ سچی توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلانے اور انہیں تورات عطا کرنے کا ذکر ہے۔ انہوں نے نیکی میں جلدی کی اور مقررہ وقت سے پہلے کوہ طور پر چلے گئے۔ اس عجلت کا نقصان یہ ہوا بنی اسرائیل میں آپ کی غیر حاضری طویل ہو گئی اور سامری کو گمراہی پھیلانے کا موقع مل گیا۔ اس نے بچڑے کی ایک مورت بنائی اور اعلان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معبود یہ بچڑا ہے۔ بچڑے کی مورت نہ کسی بات کا جواب دے سکتی تھی اور نہ ہی کسی کو نقصان یا نفع پہنچا سکتی تھی، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل کی بڑی تعداد نے اسے معبود مان کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ آگے ہم رکوع نمبر 5 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 90 سے 104 تک ہوگا۔ اس میں قوم کی گمراہی اور حضرت ہارون علیہ السلام کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے۔ تو اس رکوع میں قوم کی گمراہی کے حوالے سے جو حضرت ہارون کا طرز عمل بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے مشرکین کو بچڑے کی پرستش سے روکا۔ مشرکین انتہائی ضد پر اتر آئے اور کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد تک یہ عمل نہ چھوڑیں گے۔ اگر حضرت ہارون علیہ السلام سختی کرتے تو مشرکین اور قوم کے دیگر افراد میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ انہوں نے قوم کو تفرقے سے بچانے کے اور اس کی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے شدت سے کام نہ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انتظار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے باز پرس کی اور فرمایا، جاؤ اب تم زندگی بھر اچھوت کی طرح رہو گے، کوئی تمہارے قریب آئے گا تو تمہیں تکلیف ہوگی۔ بچڑے کی مورت کو ہم جلا دیں گے اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیں گے۔ آگے ہم رکوع نمبر 6 پڑھیں گے جو آیت نمبر 105 سے 115 تک ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ روز قیامت شفاعت کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ اس رکوع میں خبردار کیا گیا ہے کہ روز قیامت کوئی شفاعت فائدہ مند نہ ہوگی۔ ہاں اللہ جسے اجازت دے گا وہ ایسے بندے کے حق میں شفاعت کرے گا جس کے لیے اللہ شفاعت قبول کرنا پسند فرمائے گا۔ تمام چہرے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ ظلم کرنے والا برباد ہوگا اور خلوص کے ساتھ نیک اعمال کرنے والا کامیاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ قرآن حکیم یاد کرنے کے لیے جلدی نہ کریں، سکون سے وحی کے نزول کو وصول کریں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود ہی یہ قرآن یاد کرا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی بڑی تسلی دے رہے ہیں ہمیں بھی قرآن کا علم اسی طرح سے، بلکہ جو بھی علم حاصل کریں اس کو غور و فکر سے تسلی سے پہلے سنیں، اس میں جلدی نہ کریں اور پھر اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو آٹومیٹکلی جب ایک ایک آیت پر ایک ایک حکم پر ہم عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے پھر کہ اس کو رٹلائزیشن کی جائے، بلکہ وہ انسان کی فطرت میں اس کے جسم پر نافذ ہو جاتا ہے۔ پھر البتہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے بڑھا دے علم کے اعتبار سے، آمین یا ربنا آمین۔ آگے ہم رکوع نمبر 7 پڑھیں گے، آیات نمبر 116 سے 128 تک۔ قرآن سے بے رغبتی کی سزا بیان کی گئی ہے۔ اس رکوع میں قصہ آدم اور ابلیس پھر بیان ہوا۔ اللہ کے حکم پر تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اس کی ترغیب پر بھولے سے جنت کے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا اور جنت سے محروم ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور دنیا میں خلافت کے لیے بھیج دیا۔ انہیں آگاہ کیا گیا کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ جس نے میری وحی کی پیروی کی
وہ کبھی بھی نامراد نہ ہوگا۔ جس نے وحی سے غفلت برتی تو وہ دنیا میں چین اور سکون سے محروم ہو جائے گا۔ روز قیامت اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ فریاد کرے گا کہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا۔ جواب دیا جائے گا، جس طرح تم دنیا میں وحی کے حوالے سے جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے تھے، آج تمہیں تمہاری اسی روش کی وجہ سے اندھا کر کے اٹھایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی حکمت، اس کے فہم، اس کے احکامات پر عمل اور اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ربنا آمین۔ اس کے بعد ہم سورہ طٰہٰ کا آخری رکوع انشاءاللہ تعالی رکوع نمبر 8 جو کہ 129 آیت سے 135 تک ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی خطاب کیا گیا ہے۔ آخری رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر اور اللہ کے ذکر کی تلقین کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے رات کی گھڑیوں میں اور دن کے اطراف میں اللہ کا ذکر کر کے قلبی سکون حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کی شان و شوکت اور مال و اسباب سے متاثر نہ ہوں۔ اللہ کی مدد کے حصول کے لیے خود بھی نماز پڑھیے اور گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کیجیے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر رزق حاصل کرنے کے لیے ہی محنت کرتے رہیں۔ لوگوں کا رازق اللہ ہے، دنیا میں وہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، البتہ آخرت کی نعمتیں صرف متقیوں کے لیے ہیں۔ مشرکین تنزیہاً کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ نازل کیوں نہ ہوا؟ جواب دیا گیا کہ کیا یہ قرآن معجزہ نہیں ہے جس کی مثل کلام پیش کرنے سے وہ عاجز ہیں؟ اگر اللہ انہیں قرآن کے نزول سے پہلے ہی نافرمانیوں کی سزا دے دیتا تو وہ شکوے کرتے کہ اے اللہ تو نے کیوں نہ ہماری طرف رسول بھیجا تاکہ اس کے ذریعے ہم ہدایت پر آ جاتے۔ اب جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں تو وہ پھر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ انتظار کر لیں، عنقریب قیامت آ جائے گی اور فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر۔ اللہ ہمیں روز قیامت سرخرو فرمائے، آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی سورہ طٰہٰ کا مختصر خلاصہ تکمیل ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ لفظی ترجمہ کو بہت اچھی طرح سے اس کا فہم حاصل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش پوری کی جاتی ہے کہ آپ کے لیے تجوید اور مخارج صفات کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو عربی کے ورڈز کو بھی آپ غور سے سنا کریں۔ جن بہنوں کی تجوید کمزور ہے اور ان کو عربی کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے تو اس بار دورہ قرآن لفظی ترجمہ اسی لیے رکھا گیا کہ عربی اور ٹرانسلیشن دونوں کو آپ کو اچھے طریقے سے فہم حاصل ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنے سورہ طٰہٰ لفظی ترجمہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک طٰہٰ، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ما نہیں، انزلنا نازل کیا ہم نے، علیکا آپ پر، القرآن قرآن، لتشقی کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، الا مگر تذکرۃ ایک نصیحت، لمن اس کے لیے جو یخشا وہ ڈرتا ہو، تنزیلا نازل کردہ ہے، ممن اس کی طرف سے جس نے خلق پیدا فرمایا، الارض زمین، والسماواتی اور آسمانوں کو، العلا جو بلند ہے، الرحمن وہ رحمان ہے، علی العرش جو عرش پر، استوا بلند ہوا، لہو اسی کے لیے ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، وما اور جو تحت نیچے ہے، الثری گیلی مٹی کے، وَإِنْ اور اگر تجہر آپ بلند آواز سے کریں، بالقولی بات کو، فإنہ تو بے شک وہ، یعلم وہ جانتا ہے، السر پوشیدہ کو، وأخفی اور زیادہ خفیہ کو، اللہ تعالی، لا نہیں، الہ کوئی الہ برحق، الا مگر ہوا وہی، لہو اسی کے لیے ہے، الاسماء نام، الحسنی بہت اچھے،
یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیت توحید بیان ہے اور اسی میں اللہ کے خوبصورت ناموں یعنی اللہ تعالیٰ کا اللہ نام اور الرحمن یہ ذکر کیے گئے ہیں۔ وحل اور کیا عطا کا آئی آپ کے پاس حدیث خبر موسیٰ علیہ السلام کی، جب رعا اس نے دیکھی نارن آگ، فقولا پھر کہا لأہلہ اپنے گھر والوں کو، کثو تم ٹھہرو، انی بے شک میں آنستو دیکھی ہے میں نے، نارن ایک آگ، لعلی شاید کہ وہ آتیکم میں لے آؤں تمہارے پاس، منہا اس میں سے، بقبسن شعلہ یعنی انگارہ، او یا اجیدو میں پاؤں، علن ناری اس آگ پر، ہدن رہنمائی، فلما پھر جب اتاہا وہ آیا اس کے پاس، نودیا پکارا گیا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انی بے شک میں ہی ربکا رب ہوں تمہارا، فاخلع بس اتار دو، نعلیکا اپنے دونوں جوتے، انکا بے شک تم، بالوادی وادی میں ہو، المقدسی مقدس، طوا میں۔ سبحان اللہ۔ پاکیزہ جگہ پر داخل ہونے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں مسجد وغیرہ میں یا کوئی بھی مقدس مقام ہو تو وہاں پر ہمیں جوتے اتار کر داخل ہونا چاہیے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ وَأَنَا اور میں، اخترتک چن لیا میں نے تجھے، فاستمع بس غور سے سنو، لما اسے جو، یوحا وحی کی جاتی ہے، اننی بے شک میں ہوں، اللہ ہوں، انا میں ہی، اللہ ہوں، لا نہیں، الہ کوئی الہ برحق، الا مگر، انا میں ہی، فاعبدنی بس تم میری ہی عبادت کرو، واقم اور قائم کرو تم، الصلاۃ نماز کو، لذکری میری یاد کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے نماز کو کیا کہا ہے؟ اپنا ذکر کہا ہے۔ ان بے شک، الساعۃ قیامت، آتیۃ آنے والی ہے، اکادو قریب ہے کہ میں، اخفیہا میں خفیہ رکھوں گا اسے، لتجزا تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس ہر نفس کو، بما اس کا جو، تسعی اس نے کوشش کی، فلا پس نہ، یصدنک ہرگز روکے تجھے، عنہا اس سے، من وہ جو، لا یؤمن نہیں وہ ایمان رکھتا، بہا اس پر، واتبع اور وہ پیروی کرتا ہے، ہواہ اپنی خواہش نفس کی، فتردی ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا، وما اور کیا ہے، دل کا یہ، بیمینکا تیرے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ اے موسیٰ، قولا اس نے کہا، ہیا یہ، عصایا میری لاٹھی ہے، عصا ہے، اتوکأ میں سہارا لیتا ہوں، علیہا اس پر، واہش اور میں پتے جھاڑتا ہوں، بہا اس کے ساتھ، علی غنمی اپنی بکریوں پر، ولیہ اور میرے لیے، فیہا اس میں، معارب فائدے ہیں، اخرى کچھ دوسرے، قولا فرمایا، القیہا تو ڈال دے اسے، یا موسیٰ اے موسیٰ، فالقاہا تو اس نے ڈال دیا اسے، فاذا تو اچانک، ہیا وہ، حیۃ سانپ تھا، تسعی دوڑتا ہوا، قولا فرمایا، خذھا پکڑ لو اسے، ولا اور نہ، تخف تم ڈرو، سنعیدھا عنقریب ہم لوٹا دیں گے اسے، سیرتھا اس کی حالت پر، الاولی پہلی، وَدْمُمْ اور ملا لو، یدک اپنے ہاتھ کو، الی جناحک اپنے بازو یعنی پہلو کے ساتھ، تخرج وہ نکلے گا، بیضاء سفید یعنی روشن، من غیری بغیر، سوء عیب کے، آیتن نشانی، اخری دوسری، لنریک تاکہ ہم دکھائیں تجھے، من آیاتنا اپنی نشانیوں سے، الکبریٰ بڑی بڑی، اذهب تو جا، الی فرعون کی طرف، انہو بے شک وہ، طغی سرکش ہو گیا ہے، قولا فرمایا، ربی اے میرے رب، اشرح تو کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ، ویسر اور آسان کر دے، لی میرے لیے، امری کام میرا، واحلل اور کھول دے، عقدۃ گرہ، من لسانی میری زبان کی، یفقہوا تاکہ وہ سمجھ جائیں، قولی میری بات، وجعل اور بنا دے، لی میرے لیے، وزیراً وزیر مددگار، من اہلی میرے گھر والوں میں سے، ہارون علیہ السلام کو، اخی میرے بھائی کو، اشدد
مضبوط کر دے بھی اس کے ساتھ ازری میری قوت یعنی میری کمر، واشرکہ اور شریک کر دے اسے فی امری میرے کام میں۔ سبحان اللہ، دیکھیے آج کل بھائی بھائی کے لیے ہر چیز میں حسد کرتے ہیں، اور یہ بھی بھائی ہے جس نے نبوت مانگی اپنے رب سے اپنے بھائی کے لیے، اتنا بڑا عہدہ اپنے ساتھ، یعنی اپنی مدد کے لیے، دین کی تائید کے لیے، دین کی مدد کے لیے، دین کو آگے پھیلانے کے لیے اپنے ساتھ اپنے بھائی کے لیے بھی نبوت مانگ لی، اتنا بڑا رتبہ مانگا۔ کئی تاکہ نسبحک ہم تسبیح کریں تیری، کثیرن کثرت سے، ونذکرک اور ہم یاد کریں تجھے، کثیرن کثرت سے، انک بے شک تو، کنت تو ہی ہے، بنا ہمیں، بصیرن خوب دیکھنے والا، قولا فرمایا، قد تحقیق، اوتیتا تو دے دیا گیا، سؤلکا سوال اپنا، یعنی جو تو نے سوال کیا، جو دعا کی تجھے دے دی گئی، یا موسیٰ اے موسیٰ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، مننا احسان کیا تھا ہم نے، علیکا تجھ پر، مرتن ایک بار، اخرى اور بھی۔ اب دو معجزات دینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور احسان کا تذکرہ کرتے ہیں، جب اوحینا وہی یعنی الہام کی ہم نے، الی امک تیری ماں کی طرف، ماں جو یوحا وہی یعنی الہام کی جاتی ہے، ان کے اقذفیہ ڈال دے اسے، فی التابوتی تابوت میں، فاقذفیہ پھر ڈال دے اسے، فی الیمی دریا میں، فلیلقہ پھر ضرور ڈال دے گا اسے، الیم دریا، بالساحلی ساحل پر، یأخذہ پکڑ لے گا اسے، عدون دشمن، لی میرا، وعدون اور دشمن، لہو اس کا، والقیت اور ڈال دی میں نے، علیکا تجھ پر، محبتاً محبت، منی اپنی طرف سے، ولتصنع اور تاکہ تو پرورش کیا جائے، علی عینی میری آنکھوں کے سامنے، جب تمشی چلتی تھی، اختک تیری بہن، فتقول پھر وہ کہتی تھی، حل کیا، ادلکم میں رہنمائی کروں تمہاری، علی من اس پر جو، یکفلہ کفالت کرے گا اس کی، فرجعناک تو لوٹا دیا ہم نے تجھے، الی امک تیری ماں کی طرف، کئی تقر تاکہ ٹھنڈی ہو، عینہا اس کی آنکھ، ولا اور نہ تحزن وہ غم کرے، وقتلتا اور قتل کیا تھا تو نے، نفسن ایک جان کو، اب ایک اور احسان کا تذکرہ آ رہا ہے، فنجیناک تو نجات دی ہم نے تجھے، اور یہ قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ غیر شعوری طور پر اچانک سے ہو گیا تھا، من الغم غم سے، وفتناک اور آزمایا تھا ہم نے تجھے، فتونن خوب آزمانا، فلبستا پھر ٹھہرا رہا تو، سنینا کئی سال، فی اہلی مدینہ مدین والوں کے پاس یا اہل مدین میں، ثم پھر جئتا آ گیا تو، علی قدر مقرر اندازے پر، یا موسیٰ اے موسیٰ، واصطنعتک اور چن لیا میں نے تجھے، لنفسی اپنے لیے، اللہ ہمیں بھی چن لے اپنی ذات کے لیے، اپنے اس دین کے لیے، اپنے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، اور اپنی جنتوں کے لیے، اپنے دیدار کے لیے، آمین یا ربنا آمین۔ لیکن اس کے پیچھے دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی آزمائشیں بھیجی ہیں، بتایا جا رہا بار بار ہم نے تجھے آزمایا، اذهب تو جا، انت تم، واخوک اور تیرا بھائی، بآیاتی میری نشانیوں کے ساتھ، ولا اور نہ تنیا تم دونوں سستی کرنا، فی ذکری میری یاد سے، اذهبا دونوں جاؤ، الی فرعون کی طرف، انہو بے شک وہ، طغی سرکش ہو گیا ہے، فقولا پس دونوں کو ہو، لہو اسے، قولا بات، لینا نرم، لعلہ شاید کہ وہ، یتذکر وہ نصیحت پکڑے، او یا یخشا وہ ڈر جائے، قولا دونوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، نخافو ہم ڈرتے ہیں، ان کے، یفرط وہ زیادتی کرے گا، علینا ہم پر، او یا ان یہ کہ، یطغی وہ سرکشی کرے گا، قولا فرمایا، لا تخافا نہ تم دونوں ڈرو، اننی بے شک میں، معکما تمہارے ساتھ ہوں، تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمعو میں سن رہا ہوں، وارا اور میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت پیاری ایک دل کو تسلی دیتے ہیں کہ جب دین کے احکامات کسی جابر کے سامنے یا کسی ایسے شخص کے سامنے پیش کیے جائیں جو کہ اللہ کا سخت نافرمان ہو
اور اس کے اوپر ڈٹا بھی رہے، ڈٹائی کے ساتھ اس کا انکار بھی کرے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فکر نہ کرو، بس بیان کر دینا چاہیے، ہمیں حق کی بات کو روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 47، فَأْتِيَاهُ بس دونوں جاؤ اس کے پاس، فقولا پھر دونوں کہو، انا بے شک ہم رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، ربک تیرے رب کے، فارسل بس بھیج دے، معنا ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو، ولا اور نہ تعذبہم تو عذاب دے انہیں، قد تحقیق جئناکا لائے ہیں ہم تیرے پاس، بآیت نشانی، من ربک تیرے رب کی طرف سے، والسلام اور سلام ہے، علی من اس پر جو، اتبع وہ پیروی کرے، الہدا ہدایت کی، انا بے شک ہم، قد تحقیق، اوحیا وحی کی گئی، الینا ہماری طرف، انا کہ بے شک، العذاب عذاب ہے، علی من اس پر جو، کذب جھٹلائے، وتولا اور وہ منہ موڑے، قولا اس نے کہا، فمن پھر کون ہے، ربکما تم دونوں کا رب۔ اب یہ فرعون سوال کرتا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے، یا موسیٰ اے موسیٰ، قولا کہا، ربنا ہمارا رب، الذی وہ ہے جس نے، عطا کی، کل شیء ہر چیز کو، خلقہ صورت اس کی، ثم پھر، ہدا رہنمائی کی، قولا کہا، فما پس کیا، بالو حال ہے، القرونی قوموں کا، الاولی پہلی، قولا فرمایا، علمہا ان کا علم، عندہ پاس ہے، ربی میرے رب کے، فی کتابن ایک کتاب میں، لا یدل نہیں بھٹکتا، ربی میرا رب، ولا اور نہ، ینسا وہ بھولتا ہے، الذی وہ ذات جس نے، جعلا بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، مہدن بچھونا، وسلکا اور اس نے جاری کیا، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، سبلن راستوں کو، وانزلا اور اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماءن پانی، فاخرجنا پھر نکالے ہم نے، بھی اس کے ساتھ، ازواجن کئی اقسام، من نباتن پودوں میں سے، شتا مختلف، کلو تم کھاؤ، ورعو اور چراؤ، انعامکم اپنے مویشیوں کو، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیاتن البتہ نشانیاں ہیں، لِأُولِنُّہا عقل والوں کے لیے، منہا اسی سے، خلقناکم پیدا کیا ہم نے تمہیں، وفیہا اور اسی میں، نعیدکم ہم لوٹائیں گے تمہیں، ومنہا اور اسی میں، نخرجکم ہم نکالیں گے تمہیں، تارتن اخری دوسری مرتبہ، ولقد اور البتہ تحقیق، اریناہو دکھائیں ہم نے اسے، آیاتنا اپنی نشانیاں، کلہا ساری کی ساری، فکذبا تو اس نے جھٹلا دیا، وابا اور انکار کیا، قولا اس نے کہا، اجئتنا کیا آیا ہے تو ہمارے پاس، لتخرجنا تاکہ تو نکالے ہمیں، من ارضنا ہماری زمین سے، بسحرکا ساتھ اپنے جادو کے، یا موسیٰ اے موسیٰ، فلنأتینک پس البتہ ہم ضرور لائیں گے تیرے پاس، بسحر جادو، مثلہ ایسا ہی، فجعل پس مقرر کر، بیننا ہمارے درمیان، وبینکا اور اپنے درمیان، موعدن وعدے کا وقت، لا نخلفہ نہیں ہم خلاف کریں گے اس سے، نحن ہم، ولا اور نہ، انت تم، مکانن ایک جگہ ہو، سون ہموار، قولا کہا، موعدکم وعدے کا وقت تمہارا، یوم دن ہے، الزینتی زینت یعنی جشن کا، وَأَنْ اور یہ کہ، یحشر اکٹھے کیے جائیں گے، الناس لوگ، ضحیٰ چاش کے وقت، فتولا اب یہ جس وقت فرعون نے دربار لگایا تھا اور جادوگروں کو بلایا تو وہ ضحیٰ کا وقت تھا، یعنی چاشت کا وقت تھا، اور یہ واحد دن تھا جس میں 500 سے زائد جادوگر جو تھے وہ صبح انہوں نے کفر کے حال پہ تھی، اور انہوں نے فرعون کے دربار میں جب ان کی انٹری ہوئی تھی تو وہ کفر کے حال پر تھے، جبکہ ان کی رات اسلام کے حال پر تھی، سبحان اللہ، کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دے کر اقرار کر لیا تھا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں مسلمان ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 60 سے، فتولا
تو پلٹا فرعون فجمع پھر اس نے جمع کی قیدہ چال اپنی ثم پھر عطا آ گیا قول کہا لہم انہیں موسیٰ علیہ السلام نے ویلکم افسوس تم پر لا تفترو نہ تم گھڑو علی اللہ اللہ تعالی پر کذباً جھوٹ فیسحتکم ورنہ وہ فناہ کر دے گا تمہیں بعذابن عذاب کے ساتھ وقد اور تحقیق خوابہ وہ نامراد ہوا من جس نے افطرا گھڑ لیا جھوٹ فتنازعوا تو وہ جھگڑنے لگا امرہم اپنے معاملے میں بینہم آپس میں واسروا اور انہوں نے چپکے کی النجوا سرگوشی قولوا انہوں نے کہا ان یقیناً ہاذانی یہ دونوں لساحرانی البتہ جادوگر ہیں یریدانی وہ دونوں چاہتے ہیں ان کہ یخرجاکم وہ دونوں نکال دیں تمہیں من ارضکم تمہاری زمین سے بسحرہما ساتھ اپنے جادو کے ویذھبا اور وہ دونوں لے جائیں بطریقتکم تمہارے طریقے کو المثلی جو انتہائی مثالی ہے فاجمعوا تو جمع کرو قیدکم اپنی چال ثم پھر اتو آ جاؤ تم صفن صف بنا کر وقد اور تحقیق افلح فلاح پا گیا الیوم آج من وہ جو استعلا غالب ہوا قولو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اما یأتو ان یہ کہ تلقی تم ڈالو و اما اور یا ان یہ کہ نکونا ہم ہوں اولا پہلے من جو القا ڈالے قولا کہا بلکہ القو تم ڈالو فاذا تو یک حبالہم رسیاں ان کی وعصیہم اور لاٹھیاں ان کی یخیلو خیال ڈالا گیا الیہ اس کی طرف من سحرہم اس کے جادو کی وجہ سے ان کے جادو کی وجہ سے انہا کہ بے شک وہ تسعی وہ دوڑ رہی تھیں فاوجسا تو محسوس کیا فی نفسی ہی اپنے دل میں خیفتاً خوف کو موسیٰ علیہ السلام نے قلنا کہا ہم نے لا تخف مت تم ڈرو انکا بے شک تم انتا تم ہی الاعلی غالب رہو گے والقی اور ڈال دو ما اس کو جو فی یمینکا تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے یعنی ان کو عصا مبارک پھینکنے کا حکم دیا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تلقف وہ نگل جائے گا ما اس کو جو انہوں نے بنایا انما بے شک صنعو جو انہوں نے بنایا قیدو چال ہے ساحر ایک جادوگر کی ولا اور نہیں یفلح فلاح پا سکتا الساحر جادوگر حیثو جہاں کہیں عطا وہ آئے فالقیا تو گرا دیے گئے السحرۃ جادوگر سجدن سجدے میں قولو کہنے لگے آمنا ایمان لائے ہم بربی رب پر ہارون علیہ السلام کے و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے قولا کہا فرعون نے آمنتم ایمان لے آئے تم لہو اس پر قبل اس سے پہلے ان کے آذنا میں اجازت دوں لکم تمہیں انہو بے شک وہ لکبیرکم البتہ بڑا ہے تمہارا الذی جس نے علمکم سکھایا تمہیں السحر جادو فلأقطعن تو البتہ میں ضرور کاٹ ڈالوں گا ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو وارجلکم اور تمہارے پاؤں کو من خلاف مخالفت سے ولأصلبنکم اور البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تمہیں فی جذوعی تنوں پر النخلی کھجور کے درخت کے وَلَتَعْلَمُنَّ اور البتہ تم ضرور جان لوگے اینا کون سا ہم میں سے اشد زیادہ سخت ہے عذاباً سزا دینے میں وَأَبْقَى اور زیادہ باقی رہنے والا ہے قولو انہوں نے کہا لن ہرگز نہیں نؤثرک ہم ترجیح دیں گے تجھے علی اس پر جو جاءنا آ گیا ہمارے پاس من البیناتی کھلی نشانیوں میں سے والذی اور اس پر جس نے فطرنا پیدا کیا ہمیں فقدی بس تو فیصلہ کر دے ما جو انتا تو قادن فیصلہ کرنے والا ہے انما بے شک تقدی تو فیصلہ کرتا ہے حاضی ہی اسی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا انا بے شک ہم آمنا ہم ایمان لائے بربنا اپنے رب پر لیغفرا تاکہ وہ بخش دے لنا ہمارے لیے خطایانا
ہماری خطائیں، وما اور اسے جو اکرہتنا مجبور کیا ہمیں تو نے علیہ اس پر من السحر جادو کی وجہ سے، واللہ اور اللہ تعالی خیر بہتر ہے، وابقا اور باقی رہنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 16 قول علم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 73 پر تیسرا ثلث کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اب ہم اپنے پارے کا لاسٹ سیشن جو ہے اسی میں تکمیل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 74۔ انہو بے شک وہ من جو یأتی آئے گا ربہ اپنے رب کے پاس مجرمن مجرم ہو کر، فإن تو بے شک لہو اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت نہ وہ مرے گا، فیہا اس میں، ولا اور نہ یحیا زندہ رہے گا، ومن اور جو یأتیہ آئے گا اس کے پاس مؤمنن مومن ہو کر، قد تحقیق عملہ اس نے عمل کیا، الصالحاتی نیک، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، الدرجات درجے ہیں، العلا بلند، جنات باغات، عدن ہمیشگی کے، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، وذالک اور یہ جزاء بدلہ ہے، من اس کا جو تزکا پاکیزگی اختیار کرے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اوحینا وحی کی ہم نے، الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان کے اسری لے چلو رات کو، بعبادی میرے بندوں کو، فضرب پس بنا لو، لہم ان کے لیے، طریقاً ایک راستہ، فی البحری سمندر میں، یبسن خشک، لا تخافو نہ تجھے خوف ہوگا، درکن پا لینے کا، ولا اور نہ تخشا تو ڈرے گا، فأتبعہم تو پیچھا کیا ان کا، فرعون نے، بجنودہ ساتھ اپنے لشکروں کے، فغشیہم تو ڈھانپ لیا انہیں، من الیمی سمندر سے، ما جس نے، غشیہم ڈھانپ لیا انہیں، وأضل اور بھٹکا دیا، فرعون نے، قومہ اپنی قوم کو، وما اور نہ ہدا رہنمائی کی، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، قد تحقیق انجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں، من عدوکم تمہارے دشمن سے، وواعدناکم اور وعدہ کیا ہم نے تم سے، جانب الطور الایمن طور کی دائیں جانب کا، ونزلنا اور اتارا ہم نے، علیکم تم پر، المن من، والسلوی اور سلوی، کلو تم کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، ولا اور نہ تطغوا تم سرکشی کرو، فیہ اس میں، فیحل ورنہ اترے گا، علیکم تم پر، غضبی میرا غضب، ومن اور وہ جو، یحلل اترے، علیہ جس پر، غضبی میرا غضب، فقد تو تحقیق، ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ ہمیں اپنے غضب سے پناہ میں رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ وَإِنِّي اور بے شک میں، لغفارٌ البتہ بہت بخشنے والا ہوں، لمن اسے جس نے، تابہ توبہ کی، وآمن اور وہ ایمان لایا، وعمل اور اس نے عمل کیے، صالحاً نیک، ثم پھر اہتدی وہ ہدایت پر رہا، وما اور کیا چیز، اعجلک جلدی لے آئی تجھے، عن قومک تیری قوم سے، یا موسیٰ اے موسیٰ، قال کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ہم وہ، اولائی سب لوگ، علی اثری میرے نقش قدم پر ہیں، وعجلت اور جلدی کی میں نے، الیکا تیری طرف، ربی اے میرے رب، لترضی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، آیت کا یہ حصہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور کاش کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسی طرح نیکیوں میں جلدی کرنے والا بنا دے۔ ہماری نماز ہو، ہمیں سب سے پہلے یہی حکم ہے کہ نماز کی ادائیگی کرو، اور پھر اس کے بعد باقی کے کام جو ہیں زندگی کے، وہ تو نہ ختم ہونے والے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی نیکی انسان کو کرنے کو ملے تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہی آیت دہرا لیا کریں اپنے ذہن میں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ اور جلدی کی میں نے تیری طرف اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ قال فرمایا، فَإِنَّا پس بے شک ہم نے، قد تحقیق، فتنا آزمائش میں ڈالا ہم نے، قومک تیری قوم کو، من بعدک تیرے بعد، وَأَضَلَّهُمْ اور بھٹکا دیا انہیں، السامری
سامری نے فرجع پس پلٹا لوٹا موسیٰ علیہ السلام الی قومہ اپنی قوم کی طرف غضبانہ سخت غضبناک اسفاً غمگین ہو کر قال کہا یا قومی اے میری قوم علم کیا نہیں یعدکم وعدہ کیا تھا تم سے ربکم تمہارے رب نے وعدن وعدہ حسناً اچھا افطال کیا پھر طویل ہو گئی علیکم تم پر العہد وعدے کی مدت وہ مدت ام یا اردتم چاہا تم نے ان کی یحل اترے علیکم تم پر غضب غضب من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فاخلفتم تو خلاف کیا تم نے موعدی میرے وعدے کے قولو انہوں نے کہا ما نہیں اخلفنا خلاف کیا ہم نے موعدک تیرے وعدے کے بملکنا اپنے اختیار سے ولیکننا بلکہ ہم ملنا اٹھوائے گئے ہم اوزارن بوجھ من زینتی زیور میں سے القومی لوگوں کے فقذفناہا تو پھینک دیا ہم نے انہیں فکذالک پھر اسی طرح القا ڈال دیا سامری نے فاخرجا پھر اس نے نکالا لہم ان کے لیے عجلن ایک بچڑا جسدن مجسم لہو جس کی تھی خوارن گائیں کی آواز فقولو تو انہوں نے کہا ہاذا یہی الہکم تمہارا الہ ہے و الہ اور الہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا فنسی بس وہ بھول گیا افلا پھر کیا نہیں یرونا وہ دیکھتے اللہ کہ بے شک نہیں یرجعو وہ لوٹاتا الیہم ان کی طرف قولاً بات کو ولا اور نہیں یملکو وہ اختیار رکھتا لہم ان کے لیے درن کسی نقصان کا ولا اور نہ نفعن کسی نفع کا ولقد اور البتہ تحقیق قول کہا لہم انہیں ہارون علیہ السلام نے من قبل اس سے پہلے یا قومی اے میری قوم انما بے شک فتنتم آزمائش میں ڈالے گئے تم بھی اس کے ذریعے وَإِنَّ اور بے شک ربکم تمہارا رب الرحمن رحمان ہے فاتبعونی پس پیروی کرو میری وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو امری میرے حکم کی قولوا انہوں نے کہا لن نبرح ہم تو ہمیشہ رہیں گے علیہ اس پر عاکفین جم کر بیٹھنے والے حتیٰ یہاں تک کہ یرجع لوٹ آئے الینا ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام قولا فرمایا قولا کہا یا ہارون اے ہارون ماں کس چیز نے منع کیا تجھے جب رأیتہم دیکھا تو نے انہیں دلو کہ وہ بھٹک گئے ہیں اللہ کے نہ تتبعنی تو پیروی کرے میری افعصیت کیا پھر نافرمانی کی تو نے امری میرے حکم کی قولا کہا یبن اے میری ماں کے بیٹے لا تأخذ مت تم پکڑو بلیحیتی میری داڑھی کو ولا اور نہ برأسی میرے سر کو انی بے شک میں خشیتو ڈرا میں ان کے تقولا تم کہو گے فرقتا تفرقہ ڈال دیا تم نے بینا درمیان بنی اسرائیل کے ولم اور نہ ترقب تم نے انتظار کیا قولی میری بات کا قولا کہا فما تو کیا ہے خطب کا معاملہ تیرا یا سامری اے سامری قولا اس نے کہا بصرتو دیکھا میں نے بما اسے جو لم نہیں یبصرو انہوں نے دیکھا بھی جسے فقبضتو بس مٹھی بھر لی میں نے قبضتاً ایک مٹھی من اثری نقش قدم سے الرسولی رسول کے فنبذتها تو ڈال دیا میں نے اسے وکذالک اور اسی طرح سولت اچھا کر کے دکھایا لی میرے لیے نفسی میرے نفس نے قولا کہا فاذهب پس تو جا فإن تو بے شک لکا تیرے لیے ہے فی الحیاتی زندگی میں ان یہ کہ تقولا تو کہتا رہے لا مساسا نہ چھونا وإن اور بے شک لکا تیرے لیے موعدن وعدے کا ایک وقت مقرر ہے لن ہرگز نہیں تخلفہ تو پیچھے چھوڑا جائے گا اس سے وانظر اور دیکھ الی الہکا
اپنے الہ کی طرف، الذی وہ جو ظلتا رہا تو علیہ اس پر، عاکفاً جم کر بیٹھنے والا، لنحرقنہ البتہ ہم ضرور جلا ڈالیں گے اسے، ثم پھر، لننسفنہ البتہ ہم ضرور بکھیر دیں گے اسے، فی الیمی دریا میں، نسفاً بکھیر دینا، انما بے شک، الہکم تمہارا الہ، اللہ اللہ تعالی ہے، الذی وہ جو لا نہیں الہ کوئی الہ برحق، الا مگر، ہوا وہی، وسع اس نے گھیر رکھا ہے، کل ہر شیء چیز کو، علماً علم سے، کذالک اسی طرح، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، من انباء کچھ خبریں، ماں وہ جو، قد تحقیق، سبق گزر چکی، وقد اور تحقیق، آتیناک دیا ہم نے آپ کو، من لدنا اپنے پاس سے، ذکر من جس نے، اعرض منہ موڑا، عنہ اس سے، فإنہ تو بے شک وہ، یحمل وہ اٹھائے گا، یوم القیامت قیامت کے دن، وزرن ایک بھاری بوجھ، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہ اس میں، وساء اور بہت برا ہے، لہم ان کے لیے، یوم القیامت قیامت کے دن، حملن بوجھ اٹھانا، یوم جس دن، ینفخ پھونکا جائے گا، فی الصور صور میں، ونحشر اور ہم اکٹھا کریں گے، المجرمین مجرموں کو، یومئذ اس دن، زرقاً نیلی آنکھوں والے، یتخافتون وہ سرگوشیاں کریں گے، بینہم آپس میں، ان نہیں، لبثتم ٹھہرے تم، الا مگر، عشرن 10 دن، نحن ہم، اعلم زیادہ جانتے ہیں، بما اسے جو، یقولون وہ کہیں گے، اذ جب، یقولو کہے گا، امثلہم سب سے مثالی ان کا، طریقتاً طریقہ روش میں، ان نہیں، لبثتم ٹھہرے تم، الا مگر، یومن ایک دن، ویسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الجبال پہاڑوں کے بارے میں، فقل تو آپ کہہ دیجئے، ینسفھا بکھیر دے گا انہیں، ربی میرا رب، نسفاً بکھیر دینا، فیذرھا پس وہ چھوڑ دے گا اس زمین کو، قاعاً میدان، صفصفاً چٹیل بنا کر، لا تری نہ تم دیکھو گے، فیہا اس میں، عوجاً کوئی ٹیڑھا پن، ولا اور نہ، امتاً کوئی ٹیلا، یومئذ جس دن، یتبعون وہ پیروی کریں گے، الداعیہ پکارنے والے کی، لا عوج نہیں کوئی کجی، لہو جس کے لیے، وخشعت اور دب جائیں گی، الاصوات آوازیں، للرحمن رحمان کے لیے، فلا تو نہ، تسمعوا تم سنو گے، الا مگر، ہمسن آہٹ کے، یومئذ اس دن، لا تنفع نہ فائدہ دے گی، الشفاعت شفاعت، الا مگر، من اس کی جو، اذن اجازت دے، لہو جسے، الرحمن رحمان، وردیہ اور وہ پسند کرے، لہو اس کے لیے، قولاً بات کو، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، بین ایدیہم ان کے آگے ہے، وما اور جو، خلفہم ان کے پیچھے ہے، ولا اور نہیں، یحیطون وہ احاطہ کر سکتے، بہ اس کے، علماً علم کا، وعنت اور جھک جائیں گے، الوجوہ چہرے، للحی واسطے زندہ رہنے والے، القیوم قائم رہنے والے کے، وقد اور تحقیق، خوابہ وہ نامراد ہوا، من جس نے، حملہ اٹھایا، ظلماً ظلم کو، ومن اور جو کوئی، یعمل عمل کرے گا، من الصالحات نیکیوں میں سے، وہوا جبکہ وہ، مؤمن مومن ہو، فلا تو نہ، یخاف وہ ڈرے گا، ظلماً ظلم سے، ولا اور نہ، ہضماً کسی کمی سے یعنی نقصان سے، وکذالک اور اسی طرح، انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے، قرآناً قرآن، عربیاً عربی، وصرفنا اور پھیر پھیر کر لائے ہم، فیہ اس میں، من الوعید وعیدوں کو، تنبیہات میں سے، لعلہم شاید کہ وہ، یتقون وہ ڈر جائیں، او یا، یحدث وہ پیدا کر دے، لہم ان کے لیے، ذکرن کوئی نصیحت،
فتعالی پس بہت بلند ہے، اللہ تعالی، الملک بادشاہ، الحق حقیقی، ولا اور نہ تعجل آپ جلدی کریں، بالقرآنی قرآن کے ساتھ، من قبلی اس سے پہلے، ان کے یقدا پوری کی جائے، الیکا آپ کی طرف، وحیہ اس کی وحی، وقل اور آپ کہہ دیجئے، ربی اے میرے رب، زدنی تو زیادہ کر دے مجھے، علم میں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ غور سے سنیے اور جلدی نہیں کرنی ہے، آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس کو سوچ سمجھ کر پڑھنا ہے۔ دوسرا، علم میں اضافے کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پورے قرآن مجید میں کسی اور چیز کی اضافے کے لیے کوئی دعا نہیں مانگی گئی، مطلب دعائیں تو بہت ساری ہیں، لیکن کسی چیز کے دنیاوی چیز کے اضافے کے لیے دعا جو ہے وہ صرف علم دیکھا ہے ہم نے کہ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے لیے میرا علم بڑھا دے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عہدنا عہد لیا ہم نے، آدم سے، من قبل اس سے پہلے، فنسیہ تو وہ بھول گیا، ولم اور نہیں، نجد پایا ہم نے، لہو اس کے لیے، عزمن کوئی عزم، وَإِذْ اور جب، قلنا کہا ہم نے، للملائکتی فرشتوں سے، اسجدو تم سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، فقلنا تو کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، ان بے شک، ھذا یہ، عدو دشمن ہے، لقد تمہارا، ولزوجک اور تمہاری بیوی کا، فلا پس نہ، یخرجنکما وہ ہرگز نکلوائے تم دونوں کو، من الجنتی جنت سے، فتشقا ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، ان بے شک، لکا تمہارے لیے ہے، اللہ یہ کہ نہ، تجوع تم بھوکے ہوگے، فیہا اس میں، ولا اور نہ، تعرا تم عریاں ہوگے، وانکا اور بے شک تم، لا تظمأ نہ تم پیاسے ہوگے، فیہا اس میں، ولا اور نہ، تضحا تمہیں دھوپ لگے گی، فوسوسہ پس وسوسہ ڈال دیا، الیہ اس کی طرف، الشیطان شیطان نے، قولا کہا، یا آدم اے آدم، حل کیا، ادلک میں رہنمائی کروں تمہاری، علی شجرتی ایک درخت پر، الخلدی ہمیشگی کے، وملکن اور بادشاہت کے، لا یبلا جو نہ پرانی ہوگی، فاکلا تو دونوں نے کھا لیا، منہا اس میں سے، فبدت تو ظاہر ہو گئیں، لہما ان دونوں کے لیے، سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں، وطفقا یخصفان اور وہ دونوں چپکانے لگے، علیہما اپنے اوپر، من ورقی پتوں سے، الجنتی جنت کے، وعصا اور نافرمانی کی، آدم علیہ السلام نے، ربہ اپنے رب کی، فغوا تو وہ بھٹک گیا، ثم پھر، اجتباہ چن لیا اسے، ربہ اس کے رب نے، فتابا پھر وہ مہربان ہوا، علیہ اس پر، وہدا اور اس نے ہدایت بخشی، قولا فرمایا، اہبتا تم دونوں اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً اکٹھے، بعضکم تمہارے بعض، لبعض بعض کے، عدوٌ دشمن ہیں، فاما پھر اگر، یأتینکم آ جائے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تو جس نے، اتبع پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا تو نہ، یضل وہ بھٹکے گا، ولا اور نہ، یشقا وہ مصیبت میں پڑے گا، ومن اور جس نے، اعرض اعراض کیا، عن ذکری میرے ذکر سے، میری یاد سے، فإن تو بے شک، لہو اس کے لیے ہے، معیشتاً معیشت یعنی گزران، ضنقاً تنگ، ونحشرہ اور ہم اٹھائیں گے اسے، یوم دن، القیامتی قیامت کے، اعمیٰ اندھا، قولا وہ کہے گا، ربی اے میرے رب، لما کیوں، حشرتنی اٹھایا تو نے مجھے، اعمیٰ اندھا، وقد حالانکہ تحقیق، کنتو تھا میں، بصیراً دیکھنے والا، قولا وہ فرمائے گا، کذالک اسی طرح، اتتک آئی تھیں تیرے پاس، آیاتنا ہماری آیات، فنسیتہا پھر بھول گیا تو انہیں،
وکذالک اور اسی طرح الیوم آج تنسا تو بھلایا جائے گا وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں من اس کو جو اسرفا حد سے گزر جائے ولم اور نہ یؤمن وہ ایمان لائے بھی آیاتی آیات پر ربی ہی اپنے رب کی ولا عذاب الآخرتی اور البتہ آخرت کا عذاب اشد زیادہ شدید ہے وہ ابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے افلم پھر کیا نہیں یہدی رہنمائی کی لہم ان کی کم کہ کتنی ہی اہلکنا ہلاک کی ہم نے قبلہم ان سے پہلے من القرونی بستیاں یمشونا وہ چلتے پھرتے ہیں فی مساکنہم ان کے گھروں میں ان یقیناً فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لأولی النہی عقل والوں کے لیے ولولا اور اگر نہ ہوتی کلمتن ایک بات سبقت جو گزر چکی من ربک آپ کے رب کی طرف سے لکانا البتہ نہ ہو جاتا لزامن لازم عذاب و اجل اور وقت اگر نہ ہوتا مسمن مقرر فاصبر بس صبر کیجئے علامہ اس پر جو یقولون وہ کہتے ہیں وسبح اور تسبیح کیجئے بحمدی حمد کے ساتھ ربک اپنے رب کی قبل پہلے طلوع الشمسی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وقبل اور پہلے غروبہا اس کے غروب ہونے سے پہلے پھر دوبارہ سے صبح و شام کے اذکار کی تلقین کی جا رہی ہے سبحان اللہ اور آپ دیکھیے کہ ساتھ میں خوبصورت انداز بتایا جا رہا ہے تبلیغ کا کہ آپ پہلے صبر کریں اور صبر کے ساتھ ساتھ تسبیح اللہ کی بیان کرتے رہیں تو صبر بھی آ جاتا ہے انسان کو اس کی توفیق بھی مل جاتی ہے اور انسان جلد بازی سے کام بھی نہیں لیتا آگے دیکھیے ومن اور کچھ آنائی گھڑیاں اللیلی رات کی فسبح بس تسبیح کیجئے و اطرافہ اور کناروں پر النہاری دن کے لعلک تاکہ آپ ترضا آپ راضی ہو جائیں ولا اور نہ تمدن ہرگز آپ دراز کریں عینئی کا اپنی دونوں آنکھیں الا ما اس کی طرف جو متعنا فائدہ دیا ہم نے بھی اس کے ساتھ ازواجن مختلف لوگوں کو منہم ان میں سے زہرتا رونق کے لیے الحیات دنیا کی زندگی کی لنفتنہم تاکہ ہم آزمائیں انہیں فیہ اس میں ورزق اور رزق ربک آپ کے رب کا خیر بہتر ہے وابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے وامر اور حکم دیجئے اہلک اپنے گھر والوں کو بالصلاۃ نماز کا واصطبر اور قائم رہیے علیہا اس پر یعنی نماز کا قائم کرنا جو ہے وہ حکم فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور پھر نمازوں کی پابندی کا بھی ذکر کر رہے ہیں لا نسألک نہیں ہم سوال کرتے آپ سے رزقاً کسی رزق کا نحن ہم نرزقک ہم رزق دیتے ہیں آپ کو والعاقبۃ اور اچھا انجام للتقوی تقوی والوں کے لیے ہے وقالوا اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں یا تینا وہ لاتا ہمارے پاس بآیتن کوئی نشانی من ربہ اپنے رب کی طرف سے اولم بھلا کیا نہیں تأتیہم آئی ان کے پاس بینۃ واضح دلیل ما جو فی الصحف صحیفوں میں ہے الاولی پہلے ولو اور اگر انا بے شک ہم اہلکناہم ہلاک کر دیتے ہم انہیں بعذاب ساتھ کسی عذاب کے من قبل ہی اس سے پہلے لقالوا البتہ وہ کہتے ربنا اے ہمارے رب لولا کیوں نہ ارسلتا بھیجا تو نے الینا ہمارے طرف رسولاً ایک رسول فنتبع تو ہم پیروی کرتے آیاتی کا تیری آیات کی من قبلی اس سے پہلے ان کے نذل ہم ذلیل ہوتے ونخزا اور ہم رسوا ہوتے قل اے نبی آپ کہہ دیجئے کلن سب کے سب متربص انتظار کرنے والے ہیں فتربصوا تو تم بھی انتظار کرو فستعلمون بس عنقریب تم جان لوگے من کون اصحاب ساتھی ہے الصراطی راستے السوی سیدھے کے ومن اور کس نے اہتدا ہدایت پائی
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पर हम अपने रब से दुआ कर लेते हैं, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसके साथ ही हमारा पारा नंबर 16 क़ौल अलम सूरह तहा आयत नंबर 135 पर तकमील होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि हमसे तेरे इस पाक कलाम को सीखने, समझने, दूसरों तक पहुँचाने में जो गलती ख़ता हुई है उसको मुआफ़ फरमाते हुए अपनी बारगाह में मकबूल फरमा लेना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। बारकल्लाहु फ़ीकुन्ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।